ہوں، ہم بھی صرف اتنا ہی کہتے ہیں نسبت نسبت، میری قادری نسبت ہے جی، لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، میری چشتی نسبت ہے، میں نقشبندی سلسلے میں بیعت ہو گیا ہوں، میں چشتی سلسلے میں بیعت ہو گیا ہوں۔ لوگ اپنی عقیدتوں محبتوں کے نغمے الاپتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں بابا عبد المجید فقیر قادری کا مرید ہوں، میں اتنی بڑی ہستی کا مرید ہوں۔ تم رہو مرید، تمہیں مریدی مبارک ہو، بیعت مبارک ہو، لیکن آج اس فقیر کی زبان سے یہ بھی سن لو، اگر کسی کے ہاتھ میں صرف ہاتھ دے دیا ہے تو مت سمجھنا کہ ہم پار لگ جائیں گے، مت سمجھنا ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی، مت سمجھنا ہم جنتی قرار پا گئے۔ صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کر بس اتنا ہی اسلام ہے؟ صرف کسی کی نسبت کو اختیار کر کے بس؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کیا صرف یہی درس دیتے رہے کہ لوگوں کسی کے مرید بن جاؤ بس؟ اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرنا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے رہے؟ بولیے نا، بولیے، یہی فرماتے رہے کہ کسی کے پاس بیعت ہو جانا میں تمہیں بخشوا دوں گا، یہی فرماتے رہے؟ نہیں، حضور نے تو پتھر کھائے ہیں لوگوں، ایک پورا اسلام کا نظام عطا کیا ہے، ایک دستور العمل عطا کیا ہے، بتایا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بتایا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اور سے پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں بس نسبت ہی کافی ہے بھائی، بس نسبت ہی کافی ہے۔ سکیاں نعرے نال کم، بولو کم نہیں بننا، رب کعبہ کی عزت کی قسم نہیں بننا۔ میں قرآن سامنے رکھ کر بات دلیل سے کر رہا، مت کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا تو ٹکٹے گا لہو میرا، حق بات کہوں گا سردار کہوں گا، میں حضرت منصور کا سجادہ نشین۔ سن لو، آج کام دونوں کھولو اور سن لو، نجات کس کو ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح کو، ہم نے نجات دی نوح کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور وہ لوگ جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے، جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے انہیں نجات دی۔ آگے سنو، رب نے کن کو غرق کر دیا یہ بھی سن لو، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میں نے کہا تھا آپ کا امتحان ہے، میں نے کہا تھا آپ کے ذوق کا امتحان ہے۔ اقبال کا کلام سن کر جھومنے والوں، یہ رب کا کلام ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دی۔ آج تک آپ کے کانوں نے شاید یہ بات نہ سنی ہو، آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافر تھا، وہ غرق ہو گیا، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج یہ بھی سن لیں، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نہیں تھا جو کافر تھا، نوح کی بیوی کافر تھی۔ سن رہے ہیں بھائی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اور اس بیوی کے 4 بیٹے تھے، حام، یافس، یام اور حام، یہ 4 بیٹے تھے، 4 کافر تھے، بیوی بھی غرق ہوئی ہے، 4 بیٹے بھی کافر ہوئے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر نسبت کام آنی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی بیوی کے کام نہ آنے؟ یارو نسبت نسبت کہنے والوں اور نسبت کی رٹ لگانے والوں، مجھے نسبت کا انکار نہیں ہے، میں نسبت کا اختلاف نہیں کر رہا، مگر نسبت سے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، فقط نسبت کام نہیں آئے گی، نسبت تب کام آئے گی جب نسبت بھی ہو محمد عربی کی ذات بھی ہو، تب نسبت کام آئے گی، حضور کی اطاعت بھی ہو، حضور کی غلامی بھی ہو، حضور کے دین کے نقشے قدم پہ چلنا بھی ہو، نسبت بھی ہو، تب سونے پہ سہاگا ہے، مگر نہ فقط نسبت کام آنی ہوتی تو نوح کی بیوی۔ آج
بڑے بڑے گڈیوں پر بیٹھنے والے کہتے ہیں ہم فلاں کے بیٹے ہیں. نوح کا بیٹا تو غرق ہو گیا. نوح کا بیٹا تو نسبی رشتہ کام نہیں آیا تو نسبت کہاں کام آئے. اگر اطاعت نہیں کرنی، اگر دین کی تابع فرمانی نہیں کرنی، اگر اللہ کے قوانین کی تابع فرمانی نہیں کرنی، ایک شخص سود کھاتا رہے، رشوت لیتا رہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ کے رکھے. یہ بات کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے لا يدخل الجنۃ قاطع. اگر مجھے کہو تو میں بخاری شریف سے حدیث دکھانے کا ذمہ دار ہوں. پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مسند پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. لا يدخل الجنۃ قاطع. قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل. میں یہاں اپنے ذوق کے جملے پیش کر رہا ہوں، کوئی مت سمجھے کہ میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں. میرا کام تنقید کرنا نہیں ہے، میرا کام تحقیق پیش کرنا ہے. میں اپنے تحقیق پر جملے عرض کر رہا ہوں. کوئی پڑھتا رہے نمازیں. دوستو کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی پڑھتا رہے، کوئی پڑھتا رہے نمازیں، کوئی کرتا رہے حج، کوئی کرتا رہے چلے، کوئی کرتا رہے تسبیح پہ تسبیح، کوئی پڑھتا رہے نمازیں تہجد، لاکھ لاکھ عبادتیں کر لے. اگر رشتہ داروں سے بنا کے نہیں رکھے گا، سن لو یار، حضور کا فرمان ہے. میں اپنی بات تھوڑی ہی کر رہا ہوں، میں بات کسی شاعر کی نہیں کر رہا، میں بات آقا کی حدیث کی کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پڑھتا رہے نمازیں، رکھتا رہے روزے، دیتا رہے زکات، کاٹتا رہے چلے، اگر رشتہ داروں سے بنا کر نہ رکھے گا تو رب فرمائے گا میں نے تیری نماز کو کیا کرنا ہے. میرا اگر میری مخلوق سے تعلق نہیں ہے تو تیرا خالق سے بھی کوئی تعلق. رب نے ڈبو دیا، غرق کر دیا نوح کی بیوی کو، رب نے ڈبو دیا نوح کے بیٹوں کو، اور یہ مثال قائم کر دی کہ میرا نوح جو تیرے راستے پہ چلے گے انہیں سیلاب کچھ نہیں کرے گا، مگر جو تیرے راستے پہ